مینا کے بالکل کنارے پر ہے اور بہت سہولت کی جگہ ہے، اس لیے بہت زیادہ آسانی بھی ہے. آپ لوگ 8 ذی الحج کو بھی موو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا ڈی مکتب ہے، بسیں لے کے جائیں گی، وہ 7 ذی الحج کو آپ کو 7 کو رات کو لے کے جائیں گے، ان کی ترتیب ہے. اکیلے جانا مشکل ہوتا ہے. پہلے قریب ہوتے تھے مکتب تو دکھا دیتے تھے، لیکن وہاں اندر اتنی راستوں کی پیچیدگیاں ہیں کہ آپ کو بس پہ ہی جانا ہوگا، ورنہ آپ کو اپنے مکتب میں پہلی بار پہنچنا تو بہت مشکل ہوگا. اپنے ساتھ تیاری کریں مینا جانے کی، چونکہ آپ کی بلڈنگ بالکل قریب ہے. تو جس دن آپ رمی کریں گے، آپ کے گروپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب رمی کریں گے تو واپس آپ لوگ اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں، وہ زیادہ سہولت ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے ساتھ کپڑے جو عید کے لے کے جاتے ہیں یا مینا کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، یہ آپ کو مزید گائیڈ کر دیں گے. آپ صرف ضرورت کا چند ہلکا پھلکا سامان، جس میں کوئی جیسے میں نے کہا تھا وہ خشک شربت اور دوائی، پلگ، پاور بینک، پیچھے چھتری، چٹائی، اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں، تیار کریں. آپ نے مینا جانا ہے، آپ کو بتایا جائے گا جی بسیں اتنے بجے آ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں گے آپ کو بسیں 8 بجے آ رہی ہیں. اچھا یہ تو بتا دیں گے 8 بجے، اس کے بعد یہ چھپ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی لائن لگ جائے گی. ان کا قصور کوئی نہیں، یہ آپ کو بتا دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بس آئے گی ہو سکتا ہے صبح کے 8 بجے ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. بس کب چلی، جب چلی ان کو فون آ گیا آپ حاجیوں کو تیار کر دو، تو وہ مولم نے ٹائم دے دیا. اب بس ان تک کتنے بجے پہنچی یہ نہیں پتا کسی کا بھی کنٹرول، بلکہ ان کے کہنے والوں کا بھی کنٹرول نہیں کہ وہ چلی تھی راستہ بلاک ہو گیا، بند ہو گیا. یہ عموماً ہے، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اس میں نہ گورنمنٹ پاکستان کچھ کر سکتی ہے، کوئی بھی. بس چلنے والے نے کہا فون کر کے جی اپنے حاجیوں کو تیار رکھو، بس انتظار نہیں کرے گی کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے. وہاں اسے فون آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے کہ بسوں کا بتایا جائے تو آپ تیاری کر لیں، لیکن نیت نہ کریں. بے شک آپ سو بھی سکتے ہیں، فریش رہیں. جب بسیں آ جائیں گی بس میں بیٹھ کے بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ بس میں بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، جیسے جہاز میں بیٹھ کے نیت کی تھی. حج کی نیت کرنی ہے تو یہ ایک عمل ہے. اپنا سامان تیار کریں، ریڈی ہو کے آپ لیٹ جائیں، آرام کریں، قرآن پڑھیں، جو آپ کی طبیعت. تیزی نہ دکھائیں بسیں کب آ رہی ہیں، بسیں کب آ رہی ہیں. یہ عجیب سا ایک وہ آ جائیں گی جب آئیں گی. جب بس آ جائے بیٹھیں. اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. آپ کی اس نیت کے بعد ہی فوراً اگلا عمل کیا ہے؟ تلبیہ. آپ نے زور سے تلبیہ پڑھنا ہے، عورتوں نے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد اب پابندیاں شروع ہو گئیں. تو سب سے اہم پابندی کیا آئے گی آپ کے اوپر؟ اب آپ نے بتانا ہے. سب سے اہم پابندی کس کا خیال کرنا ہے آپ نے احرام کے اندر؟ خوشبو کا اہتمام، خوشبو سے بچنا ہے. باقی تو آپ تقریباً ساری پابندیاں پوری کر چکے. مینا پہنچ جائیں گے. مینا میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے، جگہ طے کی جاتی ہیں، بستر آپ کے جگہ بنی ہوتی ہیں. کوشش کریں دوسرے کی جگہ نہ لیں. اکرام کا وقت ہے، وضو میں تنگی ہو سکتی ہے. اب آپ نے یہاں اگر رات کو گئے ہیں تو فجر بھی آئے گی، ظہر بھی آئے گی، عصر، مغرب، عشاء. ہو سکتا ہے اگلی فجر آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، وہ ان کی ترتیب ہے. آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، بس لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور کوئی ایسا مشکل عمل نہیں ہے. وہاں آپ نے دن گزارنا ہے، لیکن اپنے آپ کو شوق کی کیفیت میں. یہ بڑی مبارک جگہ ہے مینا. یہ دعاؤں یہاں تو اسی کے لیے حج شروع ہوا ہے، اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں. موبائل کو بند کر دیں. پاکستان والوں کو پتہ ہے آپ مینا میں ہیں، ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی اطلاع دیتے دیتے آپ کے 2 گھنٹے گزر جائیں گے. تو آپ دعاؤں میں لگیں. مینا سے آپ کو آگے عرفات لے کے جائیں گے. 9 ذی الحج کو جایا جاتا ہے، لیکن رات کو ہی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ بتا دیں گے کب جانا ہے. آپ اپنی تیاری میں ہیں، جب بلایا جائے گا آپ عرفات کی طرف جائیں گے. حج عرفہ کی حاضری ہے. جو عرفہ پہنچ گیا اس کا حج
حج میں 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں۔ پہلا فرض احرام نیت تلبیہ، دوسرا فرض وقوف عرفہ، رکن اعظم۔ جو سوتے ہوئے بھی عرفہ احرام باندھ کے پہنچ گیا نیت کر کے، اس کا حج ہو گیا۔ یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے، جس پہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ حضرات کا، دیکھیں نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنی ہے لیکن حج سے تعلق نہیں ہے۔ حج کے خطبے کا حج سے تعلق سنت کے درجے میں تو ہے، جب حضور نے دیا تھا، آج کل کے اعتبار سے وہاں جا کے خطبہ سننا ضروری۔ حج عرفہ کی حاضری ہے، کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اللہ سے معاف کرانا ہے بس۔ ظہر آپ نے میدان جنگ میں بھی پڑھنی تھی، عرفہ میں بھی پڑھنی ہے۔ اس پہ جھگڑا کرنا، اول وقت میں پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے، علیحدہ پڑھنی ہے، اس چکر میں نہیں پڑھنا۔ ایک آسان سا راستہ بتایا جاتا ہے، آپ پاکستان میں بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، عصر کے وقت میں پڑھ لیں۔ اگر کسی نے اکٹھی پڑھ لی، کوئی ضرورت نہیں جھگڑا کرنے کی، ہو گئی بس، ٹھیک۔ اہم بات کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حج کا تعلق ظہر عصر سے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کو ڈرپ لگ گئی مینا کے اندر، وہ چل نہیں سکتا، بیڈ پر آ گیا، احرام باندھا ہوا ہے، سعودی گورنمنٹ اس کو ایمبولینس میں ڈال کے باقاعدہ ہاسپٹل سے، اس کی باقاعدہ یہ SOPs ہیں، ان کو لے کر آئیں گے، عرفات سے گزاریں گے، واپس لے جائیں گے ہاسپٹل۔ نہ انہوں نے ظہر پڑھی نہ عصر پڑھی، حج ہو گیا۔ لیکن جو عرفہ کے میدان میں ظہر عصر کے چکر میں گریبان پکڑ لیے، اس کا حج، بات سمجھیں، اپنے مسئلے کے اوپر جھگڑا کرتے ہوئے، نہیں ظہر عصر ہوتی ہی نہیں ہے، اکٹھی نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو اکٹھی نہیں پڑھی تو حج ہی نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو وہاں منظر نظر آئیں گے، اس لیے میں تیاری میں بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو اس طرح چلائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، بات سمجھیں۔ عرفہ پہنچیں گے، آرام کریں، زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کے دعا مانگیں، عصر ہو جائے گی، عصر پڑھیں، دعا مانگیں، مغرب تک وہاں رہنا ہے، مغرب سے پہلے نہیں آنا۔ مغرب کے بعد آپ کی ترتیب ہوگی، یہ بتا دیں گے، بسوں میں ہے، ٹرین پہ ہیں، آپ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز، آگے کر لیں، مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی مغرب کے وقت میں پہنچ گیا تو مغرب نہیں پڑھے گا، اس دن مغرب کا وقت عشاء کے بعد ہے، عشاء کے داخل ہونے کے بعد ہے۔ مغرب کا وقت مغرب کے وقت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اللہ نے ظہر کا وقت بنایا، اللہ نے عصر کا وقت بنایا، اللہ پاک نے 9 عرفہ کے دن مغرب کا وقت عشاء کے بعد بنایا ہے۔ تو عشاء، اب وہ ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے مغرب پڑھیں گے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر اگر مغرب کی سنتیں ہیں تو پڑھ لیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر۔ جو مقیم ہیں وہ پوری، جو مسافر ہیں وہ قصر، یہ دونوں کی ترتیب چل رہی ہوگی، یہ اس تھرو آؤٹ ہے۔ آپ نے، اچھا یہ گزر چکا ہے، آگے چلیں، یہ بھی گزر گیا تھا، 9 ذی الحجہ، ابھی عرفہ، یہ ٹھیک ہے، ہاں مزدلفہ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں۔ یہ مزدلفہ نہیں ہوا ابھی، 9 ذی الحجہ پہ نماز آپ نے پڑھ لی، 1 اذان 1 اقامت، اس کے بعد 70 کنکریاں، پتھر چننے ہیں مٹر کے دانے کے برابر، یہ آپ کو مزدلفہ سے ہی ملیں گے، وہاں میدان میں چن کے جمع کر کے رکھ لیں، چٹائی بچھائیں، تھوڑا سا آرام کریں، پھر دعا، رات کو تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں جلدی اٹھ جائیں، دعا مانگیں، یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ عرفات میں نبی علیہ السلام نے 6 سے 7 گھنٹے کی دعا کی، اور مزدلفہ کی رات میں کچھ آرام بھی کیا ہے اور دعا بھی مانگی ہے، اور لیکن وہ دعا جو عرفہ میں نہیں ہوئی تھی، یہاں مزدلفہ میں آ کے اللہ نے پوری کر دی۔ یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے، خوب دعا مانگیں۔ مزدلفہ میں بڑے انوارات ہیں اس میدان میں، وہاں بھی وقت ضائع نہ کریں، اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ مزدلفہ کے میدان میں پانی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے، خاص، اور اسپرے بوتل، یہ میں نے شروع میں بتانا تھا، اسپرے بوتل ساتھ رکھیں جو استری کرنے والی ہوتی ہے، یا جو نائیوں حضرات بال کاٹنے، یہ آپ کو وضو کرا سکتی ہے جہاز میں بھی۔ 4 فرض پورے کرنے ہیں، چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت بازو کو دھونا، سر کا مسا، پیر کو دھونا،
چھوٹا سا رومال ڈالا, چہرے پہ اسپرے کیا, 3 قطرے گرے, وضو ہو گیا. یہ چہرہ دھل گیا, ہاتھ دھل گئے, وضو ہو گیا. یہ سہولت ہے, بیمار بندہ ہو اس کو بھی وضو کرایا جا سکتا ہے اس طرح. ٹھیک, تو یہ اپنے ساتھ رکھیں. وہاں مزدلفہ میں بہت مشکل ہوتا ہے بیت الخلاء وغیرہ ٹوائلٹ استعمال کرنا, وہاں اس سے آپ کو یہ آسانی رہے گی, جس نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لے گا. مزدلفہ پہلا, اب فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر دعا مانگنا یہ حج کا پہلا واجب ہے. یہ حج کا پہلا, حج کے 6 واجب ہیں, 2 فرض آپ پورے کر چکے ہیں, اب پہلا واجب شروع ہو گیا, وقوف مزدلفہ. فجر کے بعد مزدلفہ کے میدان میں دعا, طلوع آفتاب کے بعد منا کی طرف چلنا شروع کرنا ہے. اس میں تیزی نہ کریں, تھوڑا ٹھہر جائیں. اگر آگے ہیں جو آگے والے چلے جائیں, لیکن جب پیچھے ہیں تھوڑا وقفہ دے دیں. یہ وقت ہوتا ہے تھوڑا صبر کا. تیزی کریں گے رش میں پھنس جائیں گے, اپنے آپ کو رش میں نہ پھنسائیں. آپ کے پاس کھلا وقت ہے, بہت سارے کام یوں ہو جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی آپ نے صرف جا کے شیطان کی پٹائی کرنی ہے, اس کو ذرا پتھر مارنے, بس تو وہ ہو جائیں گے. آپ نے اب رمی کے لیے جانا ہے, شیطان, بڑا شیطان, اس کو 7 پتھر مارنے. پتھر آپ کے پاس ہیں, چل پڑے, چلتے, یہ تقریباً سفر پیدل ہوتا ہے. ہمت کر کے آپ نے جانا ہے. جب وہاں پہنچ جائیں, جو جگہ بنی ہوئی ہے شروع کا حصہ چھوڑ کے آخری حصے کی طرف جائیں گے, بڑی سہولت رہے گی. آخری حصے پہ رش نہیں ہوتا. اور اس کنارے پہ قریب جا کے ہاتھ اٹھائیں, بسم اللہ اللہ اکبر, پتھر مار دیں. بسم اللہ اللہ, 7 پتھر اندر گرنے چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے شیطان بڑا یعنی ایک طرح سے شیطان کے اوپر وار ہو رہا ہے اور شیطان کو لعنت کی جا رہی ہے, لیکن وہ تب پریشان ہوتا ہے جب اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. تو پتھر مارنا تو حکم ہے, چپل مارنا حکم نہیں ہے. تو وہ جو غصہ اتارنے کا ہوتا ہے نا, آج شیطان کو نہیں چھوڑنا, وہ چپل مارنے سے نہیں مرے گا, وہ پتھر سے مرے گا. چپل مارنی ہو تو شادی کے جب موقع ہوں, گھر پہ تو جب مقام پر ہوتے ہیں نا رسم و رواج, اس وقت شیطان کو چپلیں ماریں, بوتلیں ماریں, جو بھی کریں. وہاں پہ صرف پتھر ماریں. 7 پتھر مارنے کے بعد آپ اب احرام ابھی قائم ہے. قربانی کا آپ کا وقت ہے. اس بار قربانی آپشنل نہیں ہے, وہ کہ آپ خود اختیار کر لیں یا کسی سے کروا لیں, نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہے, سخت پابندی ہے. کسی نے خود کی تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے. وہ گورنمنٹ ہی کرے گی, ان کی طرف سے ٹائم دیا جائے گا. آپ اس ٹائم تک انتظار کر لیں. آپ گھوم کے اپنی بلڈنگ آ سکتے ہیں, راستہ یہ بتائیں گے آپ کو, آپ بلڈنگ آ جائیں, آرام کریں, کھانا کھائیں. بے شک رات ہو جاتی ہے, اگر آپ کو رات کا ٹائم مل رہا ہے کوئی بات نہیں, احرام میں رہیں گے. اس احرام کی حالت میں آپ حرم جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں. طواف زیارت تیسرا فرض ہے, وہ آپ جا کے حرم میں کر سکتے ہیں. اس کا وقت 10 سے شروع ہو کے 12 کی شام تک, 12 کی مغرب سے پہلے کسی وقت بھی آپ نے جا کے وہ 7 چکر پورے کرنے ہیں. طواف زیارت آپ کا یہ تیسرا حج کا فرض پورا ہو جائے گا. آپ اپنی ترتیب خود بنائیں گے. آپ کو عمل پتہ ہونا چاہیے. اگر آرام کرنا ہے آرام کریں. قربانی ہو جائے گی, قربانی کے بعد یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا. پہلا واجب وقوف مزدلفہ, دوسرا واجب رمی, تیسرا واجب قربانی. قربانی ہو گئی, اس کے بعد بال منڈانے, وہ آپ کو اس طرح پھیرنا ہوگا. وہیں پہ جگہ بنی ہوتی ہیں جو آپ کی بلڈنگ ہے اس کے پاس بھی, وہاں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں, اس طرح پھیر لیں. یہ آپ کا چوتھا واجب پورا ہو گیا. اب آپ جب طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو اس کے بعد سعی ہے, یہ 5واں واجب ہے. آپ واپس منا چلے جائیں گے, اپنی بلڈنگ میں آ جائیں. وہاں سے بھی منا جانے کی ترتیب قریب ہے. آپ رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا ہے. اس میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ 11-12 کو آپ نے جو رمی کرنی ہے, بہتر یہ ہے کہ خواتین ضرور مغرب کے بعد جائیں یا عشاء کے بعد جائیں, نمازیں پڑھ کے جائیں, اپنی بلڈنگ سے چلیں. رات کا حصہ آپ کا منا میں گزر جائے گا. رات کا حصہ منا میں گزارنا تھا, عشاء کے بعد گئے, تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے, پہلے چھوٹے کو 7, پھر بڑے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. پہلے شیطان کو پتھر مارنے کے بعد دعا,
دوسرے کو مارنے کے بعد دعا, تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں, پھر واپس اپنے آپ بلڈنگ آ جائیں. بے شک آپ مزدلفہ, نیو مزدلفہ میں آپ کے خیمے ہیں, وہاں جانا ضروری نہیں ہے. رات کا کچھ حصہ گزارنا تھا وہ آپ نے گزار لیا. اگر کوئی منی بھی چلا جاتا ہے اپنے خیموں میں تو اس کی ہمت کی بات ہے, چلا جائے, کوئی بات نہیں. وہاں سے اس کو پھر 11-12 کو رمی کرنے آنا ہے. 11 کی رمی ہوگی, اس کا وقت زوال سے شروع ہو کے صبح صادق تک ہے. آج کل بڑا اس پہ شور مچتا ہے کہ زوال سے پہلے ہی وہ شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک اس پر فتویٰ جاری کیا ہے جس پر سب متفق نہیں ہیں, کیونکہ وقت بڑا کھلا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد شروع کریں, فجر کے بعد کسی کے نزدیک نہیں ہے فجر کے, اس لیے فجر کے بعد جو رمی کرنا ہے اس کو روک دیں. 10 بجے 11 بجے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس رات کے 10 بجے بھی ٹائم ہے, آپ رات کو جا کے رمی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس پر سب متفق ہیں ائمہ کرام کہ رات کو رمی ہو جاتی ہے, صبح صادق تک ٹائم ہے. اگلے دن کی رمی زوال سے لے کے صبح صادق تک. اب رمی ہو گئی, طواف زیارت ہو گیا, سعی ہو گئی, ایک واجب رہ گیا. 12 تاریخ تک آپ مغرب سے پہلے پہلے اپنے ہوٹل آ جائیں گے. آپ کے حج کے 5 واجب پورے ہو گئے ہیں, 3 فرض پورے ہو گئے ہیں. طواف وداع رہتا ہے, ایک نفلی طواف. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی اگر طواف کر لیا طواف وداع کی نیت سے, طواف وداع ہو گیا. خواتین کو چاہیے فوراً کر لیں کیوں ان کا عذر قائم ہو سکتا ہے, اور مرد حضرات بھی اپنی ترتیب پر. اچھا, آپ لوگوں کا گروپ تو جائی مدینہ رہا ہے, تو آپ کے لیے میرا بہتر مشورہ یہ ہے کہ جب آپ طواف زیارت کے لیے جائیں تو فوراً ہی اس کے بعد ایک طواف وداع کر. دوبارہ جانا کئی بار مشکل ہوتا ہے, تو آپ کو کھلا ٹائم, وہاں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں, وقت گزار سکتے ہیں. جب طواف زیارت کریں تو ساتھ ہی ایک طواف وداع بھی 7 چکر پورے کر لیں. آپ کے اس طرح یہ 6 واجب پورے ہو گئے, 3 فرض پورے ہو گئے, آپ کا حج مکمل ہو گیا. کسی چیز میں تیزی کی ضرورت نہیں ہے. صبر, ٹھہراؤ, موقع دیکھ کر, اپنے جسم کی کیفیت دیکھ کر آپ نے اعمال کرنے ہیں. انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا مشقت ہے, لیکن مشکل یعنی یاد کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یوں سمجھائیں نا گونگوں کی زبان میں کہ جو بول نہیں سک رہا صرف, تو اشاروں میں بھی حج سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کیسے ہے. 6 واجب, پہلا ہے وقوف مزدلفہ, تو اس میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے, یہ کیا ہے جی, پہلا واجب. دوسرا واجب پتھر, یہ آپ لوگ بھی ذرا اشارہ کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. ہاتھ, یہ پہلا واجب. دوسرا واجب, تیسرا واجب, چوتھا واجب, 5واں واجب, صحیح, دوڑ, یہ دوڑ چل رہی. اور 6واں واجب طواف وداع, سمجھے سامان اٹھا لیا چل پڑے. تو یہ آپ کے نقشے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک میں نے اس طرح سے بتایا. یہ بھی خیال کریں کہ طواف جب حلق ہو نا تو حلق کا بھی ایک قاعدہ ہے. حلق اس طرح کریں مرد حضرات, اس طرح نہ کریں, کوشش کریں اس طرح نہ کریں. جب آپ حج پہ چلے گئے ہیں اور اب نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت ہے اور آپ علیہ السلام کے سامنے حاضری ہے, تو جو نبی علیہ السلام کو چیز پسند ہے وہ ریش مبارک ہے. ہاں, یہ نبی علیہ السلام کی پسند کی چیز ہے, تحفہ لے کے جائیں, نیت کر کے جائیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کئی ایسے ساتھی جنہوں نے نیت کی, انہوں نے ہمیشہ کے لیے رکھ لی. شیطان بڑے چکر ڈالتا ہے, بہت سارے فتوے لگاتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا, وہ کچھ نہیں. اچھا, ایک اور بات بتاؤں, اس میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے داڑھی رکھ کے گناہ کرنا اچھا نہیں لگتا. کیوں جی, کہا جاتا ہے نا داڑھی رکھ کے, تو کیا کلمہ پڑھ کے گناہ کرنا اچھا لگتا ہے؟ اگر داڑھی آپ کو گناہ کرنا کہ عیب لگ رہا ہے تو کیا خدا نخواستہ کلمہ بھی چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں. تو کلمہ پڑھ کے بھی گناہ اچھا نہیں ہے. اور داڑھی تو آپ کو گناہ سے روکے گی, بریک لگائے گی بہت سارے گناہوں سے. تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں. آپ کا حج اللہ کرے شریعت کے مطابق ہو. یہاں تک کوئی سوال ہے تو کریں, ہم تھوڑا سا پھر مدینہ منورہ کے آداب بیان کریں. سال جو ہے سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے نا
720 ریال کے حساب سے انہوں نے پیمنٹ لے لی ہے تھرو سسٹم. یعنی یہ وہی سسٹم ہے جہاں سے ویزے نکلے تھے, اسی سسٹم میں ہم نے یہ رقم جمع کروا دی ہے. باقی جہاں تک ٹائم کے حوالے سے ہے تو ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. یہ وہی سسٹم ہے جس طرح ہم پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ کوپن ملا کرتے تھے قربانی کے, اور اس میں کہا جاتا تھا کہ آپ حجت پوری کر لیں کہ آپ نے پیسے دے دیے قربانی کے, اور آپ 10 ذی الحجہ کو 10 بجے تک صبح انتظار کریں کنکریاں مارنے کے بعد, اور اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. تو میں چاہتا تھا آپ اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی میں تھوڑی اور بات کر لیتا ہوں پھر آپ اس کو لے لیجیے. جی دیکھیں, اس میں عرض یہ کر دوں کہ ہمارے اس میں بھی فقہا کے نزدیک گنجائش اب ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے, آگے پیچھے ہو سکتی ہے, قربانی ہو جائے گی, لیکن اس کا اہتمام کیا جائے کہ جو وہ وقت دیں آپ اس وقت کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں اور مطمئن ہو جائیں, اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا, اس میں میں پھر تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ ہوتی معلم کی بات یہی ہے کہ عموماً وہ کہتے ہیں صبح آپ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پچھلے سال, اس سے پچھلے سال یہی ہوتا ہے کہ معلم, لیکن آپ یہ مغرب تک ترتیب ہے, مغرب کے بعد سب کے لیے اوپن ہے. مغرب تک وہ ٹائم سلاٹس بناتے ہیں, فجر سے شروع کرتے ہیں 8 سے 9, 9 سے 10, 10 سے 11, آپ لوگ پریشان نہ ہوں. مغرب کے بعد سب کے لیے اوپن فری ہو جاتا ہے, اور مغرب کے بعد اتنی آسانی ہوتی ہے, عشاء کے بعد وہ خالی پڑا ہوتا ہے, آپ آرام سے جا کے کر لیں. پہلے نہ کریں, زوال سے پہلے نہ کریں, بے شک معلم کی طرف سے آتا ہے, اس میں آپ پابند رہیں, یہ ضروری چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ وہ کوئی قید لگائیں گے, رات کو بالکل اوپن ہو جاتا ہے سسٹم, اور قربانی میں پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ قربانی بھی ہو جائے گی. کوئی اور سوال ہے تو یہ حج سے متعلق پوچھ لیجئے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ طواف زیارت کے ساتھ طواف وداع بھی انسان کر سکتا ہے. آیا کہ یہ طواف وداع جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کے بعد کیا جائے گا یا گٹھے کر لیا جائے گا؟ جی, طواف زیارت کے بعد آپ کر سکتے ہیں. جب طواف زیارت ہو گیا تو اس کے بعد طواف وداع کی پہلے بھی صحیح سے ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ صحیح کے بعد ہو, لیکن طواف زیارت ضروری ہے, طواف زیارت کے بعد ہوگا. اچھا, ایک چیزیں تھوڑی سی ذرا آگے چلائیے گا, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا بیان کر دوں. یہ سلائیڈ آگے چلائیے گا ذیشان بھائی. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے اب تجربے کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ چیز لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو دیکھ لیں. ٹریفک کی پابندی, نمازوں کے وقت کے حوالے سے مشکلات آتی ہیں. آپ لوگوں نے نماز قضا نہیں ہونے دینی, اس کا پورا اہتمام کرنا ہے, اپنی ترتیب بنا کے رکھیں. اب آگے چلیں. دیکھیں, 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچنا ہے. آپ احرام باندھنے میں کیا ہوتا ہے, یہ بات میں نے بتا دی, بسوں والی یہ بھی گزر گئی ہے. بسوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا, جلدی نیت نہیں کرنی. اگر آپ رش کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے, اچھا 8 ذی الحجہ کو مینا میں ہی ہیں, یہ میں نے الگ بات لکھی تھی کہ کوئی اگر مینا نہیں پہنچتا سیدھا عرفات پہنچ جاتا ہے, حج ہو جائے گا. یعنی کسی مشکل کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, لوگ بیمار ہو گئے تھے, ہاسپٹل چلے گئے ہیں, مینا نہیں پہنچ سک رہے, ان کو وہ عرفات لے آئیں گے, حج ہو جائے گا. آگے ایک اور بات, آگے چلیے. شدید مجبوری میں عرفات میں مغرب عشاء پڑھنے کی گنجائش, لوگ اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. کئی بار راستے میں پھنس جاتے ہیں, مزدلفہ پہنچ نہیں پاتے, راستے میں بند ہو جاتے ہیں, نماز کہتے ہیں جی مزدلفہ پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے, آپ راستے میں پڑھ لیں. کب؟ جب آپ بلاک ہو جائیں. اگر آپ کو امکان ہے آپ پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں پہنچ سک رہے, مغرب عشاء چھوڑنی نہیں ہے, مغرب عشاء راستے میں پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. آگے چلیں. افضل طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر فجر کی نماز بعد جماعت ادا کریں. لیکن اگر فجر میں بھی نہیں پہنچ پا رہے, آپ مزدلفہ سے باہر ہیں اور بلاک لگا ہوا ہے, کئی بار راستہ بند ہے, آپ فجر پڑھ لیں, فجر بھی لیکن اس صورت میں کیا ہوگا, ایک دم آ سکتا ہے کہ اگر وقوف مزدلفہ فجر میں نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ اشراق سے پہلے پہلے آ گئے, قدم آپ نے اندر رکھ دیا باؤنڈری میں, آپ کا وقوف ہو گیا. آگے چلیں. یہ مشق طلبے کی بس یہ چند ایک اہم باتیں تھیں جو آپ موقع پہ آ جاتی ہیں. دیکھیں, مدینہ منورہ کے اعتبار سے ہم کچھ چیزیں عرض کریں. ابھی ہمارا ٹائم بڑا مختصر سا ہے, نماز میں بھی پہنچنا ہے. تو
اس میں چند چیزوں کا اہتمام. دیکھیں مدینہ منورہ تو ادب کی جگہ ہے, یہاں عبادت ہی ادب ہے. اگر ادب نہیں تو اس شہر سے نکلنے کا حکم ہے کہ چھوڑ دو پھر اس شہر کو. ادب کیا ہے؟ اس شہر کی چیز کو برا نہ کہو, کسی چیز کو برا نہ کہو. جانے سے پہلے صدقہ دینا, درود پاک کا تحفہ دینا, کثرت سے درود پڑھیں. السلام علیکم. تو مدینہ پاک میں جانے سے پہلے صدقہ دینا, درود پاک کی کثرت کرنا, سنت کا بہت اہتمام کرنا. کھانا کھانے لگے ہیں, لباس کی, چلنے کی, بازار کی, سنتوں کا بہت اہتمام کریں. حرم جب آپ ہوٹل پہنچ جائیں, عمرے میں نے کہا تھا تھوڑا آرام کر لیں. یہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ سلام پہلے پیش کرنا چاہیے. آپ غسل کریں, اچھے کپڑے پہنیں جو اچھے ہیں, خوشبو لگائیں اور سلام پیش کرنے چلے جائیں. آپ کا ہوٹل قریب ہے, آپ فوراً پہنچ جائیں گے. 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے. باب السلام 24 گھنٹے تقریباً چل رہا ہے, صرف نماز کے وقت بند ہوتا ہے. کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ پہلے مسجد کا حق نفل پڑھنا, اب یہ کیفیت نہیں ہے. اب آپ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ راستہ ہے, وہاں پہ نفل نہیں پڑھنے, اب آپ نے صرف سلام پیش کرنے جانا ہے. موبائل کو پہلے ہی کلمہ پڑھا لیں, اس کو بند کر دیں, اس کی گھنٹی کو بند کر دیں. بہت بڑی بے ادبی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی غلط قسم کی گھنٹی بجے. ادب کے ساتھ جھکتے ہوئے نظروں کو, دل کو, یہاں تو دل کا سجدہ ہے, حرم میں سر کا سجدہ ہے, یہاں پہ پلکوں کا سجدہ ہے. آپ جھکتے ہوئے ادب کے ساتھ, اپنے دل کے جھکاؤ کے ساتھ, دل کی تواضع, حضور کے پاس جا رہے ہیں جو سارے انبیاء کے سردار رحمت العالمین, ان کے پاس ہماری کیا کہ بڑے بڑے لوگ سامنے آتے ہوئے ڈر جاتے تھے. ادب کے ساتھ چلتے ہوئے جب مواجہ شریف آئے, جالی مبارک کے سامنے آ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ادب سے سلام پیش کریں. اچھا کسی نے سلوٹ کر دیا تو فتوے نہیں لگانے, یہ اس کی محبت کا انداز ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آگے کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا, تھوڑا سا آگے آئیں. ساتھ ہی جالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنا جان مال حضور کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا. حضرت عمر فرماتے میری زندگی کی نیکیاں لے لیں, اپنی ہجرت کی رات کی نیکیاں مجھے دے دیں. اللہ پاک یعنی انبیاء کے بعد جو مقام اللہ نے دیا صدیق, ادب سے ان کو سلام پیش کریں. ساتھ ہی جالی شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ ہیں, سلام پیش کریں دونوں شیخین کو. مسجد سے باہر آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگنی. دعا ہمیشہ قبلہ رخ ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, دوبارہ آنے کی حاضری کو مانگیں. دن میں پھر موقع ملے پھر سلام پیش کرنے آئیں. ایک بات کا ضرور اہتمام کریں, مسجد نبوی میں کوشش کریں 2-2.5 گھنٹے وہاں حرم کے اندر بیٹھیں, اور اس طرح بیٹھیں گویا آپ حضور کی صحبت میں, حضور کی مجلس میں بیٹھیں. کچھ وقت طے کر لیں کہ اندر بیٹھنا ہے اور قریب بیٹھنا ہے. سب سے اچھا صحن کی جو جالیاں ہیں, جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں, وہاں سے قریب بیٹھ کے درود کا تحفہ بھیجیں, درود پڑھیں, زیادہ کثر سے طے کر کے پڑھیں. اور لوگوں کو دینے کے لیے جو تحفے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں نوافل. بچوں کا نام لے لے کے نفل پڑھیں اور ان کو بتائیں آپ کے لیے میں نے فلاں جگہ نفل پڑھا, فلاں جگہ نفل. یہ سب سے بہترین تحفے ہیں. پھر وہ موقع کب ملیں گے؟ 2 چیزیں لانے کی ہیں, زمزم اور کھجور, باقی ہر چیز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. آج کل بہت تیزی آ چکی ہے, ہر چیز گھر کے دروازے پر آتی ہے. اپنے وقت کی حفاظت کریں, اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. مفتی عامر صاحب نے